حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اور جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے دل کو سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے, زہرا
پہ بھیجتی جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ نیک نام ہے، سچے غلام مصطفیٰ وہ نیک نام ہے۔ غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی، چھدا ہوا کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی، چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون زیوکار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون زیوکار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بے یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بے یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے، مئے رضائے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گات ہے، مگر عجیب بات ہے، ادھر ہزار گات ہے، مگر عجیب بات ہے، کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بے یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، ابابی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین بھی تپی ہوئی فلک بھی شعلہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن، یہ صف شکن فلک فگن، مگر یہ مرد تیغ زن، یہ صف شکن فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے، یہ بے یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حبیب مصطفیٰ ہے، یہ دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی خیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بے یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بے یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔
حرم سوگوار تھا شبیر جب چلے تو حرم سوگوار تھا شبیر جب چلے تو حرم سوگوار تھا وہ بے وفائی خوفیوں لایوفیوں نے کی وہ بے وفائی خوفیوں لایوفیوں نے کی تھا اعتماد دھنگ برم سوگوار تھا اعتماد دھنگ برم سوگوار تھا ہمدم بغیر کیسے کوئی خوشگوار ہو ہمدم بغیر کو کیسے کوئی خوشگوار ہو عباس کے بغیر عباس کے بغیر علم سوگوار تھا عباس کے بغیر علم سوگوار تھا آفاقیت ملی وہ تیرے غم کو یا شبیر موقع عطا فرمایا کہ ذکر اہل بیت کی محفل میں ہم سب موجود ہیں اور یہ عظیم ذکر ہے جو سلسلہ وار آج 10واں پروگرام ہے روزانہ کی بنیاد پر اللہ پاک کی توفیق سے جتنے احباب نے جو خدمت اس پروگرام کے لیے حصہ ملایا انتظامیہ ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی نے مگر پیسے اور مال سے حصہ ملایا ہے تو وہی بلکہ جو بھی جس انداز میں اس پروگرام کے لیے کچھ کیا کچھ محنت کی اور وقت دیا سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت سب کا وقت اور دامی دن میں سخن قد میں اس محفل کے لیے انتظام کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرا تاخیر میں ملتمس کو محترم محمد رضا صاحب آپ خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو بلند فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر اہل بیت پاک کے رستے سے آئی اس لیے فرمایا میری اہل بیت پاک وہ سفینہ نوح کی طرح سے ہے نوح علیہ السلام کے سفینے کشتی کی طرح سے جو اس میں سوار ہو گیا نجا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس کا انکار کیا جو سوار نہ ہوا وہ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا اس پر اس دنیا کے اندر کچھ نہیں تو کیا مفہوم ہوا اہل بیت پاک کی محبت نے انحصار کر دیا منحصر کر دیا
کہ اب اگر تمہارے دین کی پہچان ہے تو وہ نسبت معرفت و محبت و اہل بیت پاک کے ساتھ، اور یہ مرتبہ ان کو کیسے ملا ہے؟ بہت خوبصورت ایک شعر کے اندر جس کا ذکر میں کروں، وہ احمد فراز صاحب نے ایک بڑا خوبصورت شعر ان کے متعلق لکھا جو میری آج کی ساری گفتگو کا مفہوم ہوگا. اور وہ فرماتے ہیں یہ جو آنا من الحسین ہے، کیوں، کس وجہ سے؟ وہ جب پہچان بنے گی، جس کو احمد فراز نے خوبصورت بات کہی، ہماری زندگیوں میں ایسے وقت آئیں گے، تو فرمایا انہوں نے کہ جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر کا سودا کرنے کا وقت آئے اور تمہارا ظرف کا پتہ چلے اور آزمانا چاہو، امتحان میں آ جاؤ، کبھی خوف کی وجہ سے، کبھی لٹانا پڑے قافلہ، کبھی گھر لٹانا پڑے، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرف، قائم رہو حسین کے انکار کی طرف. بس یہ انکار حسین ہی تھا. آج ہمارا معاشرہ، ہماری قوم جہاں سے جس مرحلے سے نکلنا چاہ رہی ہے، وہ یہ انکار ہی تو ہو نہیں پا رہا. پنجابیوں سے بلوچی بھی کر گئے انکار، پشتون بھائی بھی انکار کر کے، کشمیری انکار کر کے بیٹھے ہیں. اب انتظار میرا تمہارا جس خطے سے ہمارا تعلق ہے، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، اشارہ ہی کافی ہے. جس دن حسین کے انکار کی طرح تم کھڑے ہو گئے، پنجاب کھڑا ہو گیا، پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. یہی وہ کوشش ہے جس کی خاطر ایک جوان 3 سال سے مارے کھا رہا ہے، اور وہ انکار ہی تو کر رہا ہے. اور کر کیا رہا ہے؟ وہ چاہتا تو وہ بھی کوئی ڈیل کر لیتا، کر سکتا تھا. وہ کتنی دفعہ نہیں کہا گیا، تو وہ تو حسین کی راہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. پھر وہ دنیا کے اندر ایک پہچان بنتا ہے. تو بتاؤ ان سب کو پہچان کس سے مل رہی ہے؟ حسین کے انکار سے نسبت ہونے کی وجہ سے مل رہی ہے. آج کشمیریوں کے لیے ہمارے دل میں محبت اور بڑھ گئی ہے، تو کس وجہ سے؟ ان کی اس انکار کی وجہ سے. وہ اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے. لیکن یہ انکار، حضرت امام علی مقام کا موقف یہ تھا، جب سب کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا. انکار نہیں کیا، بغاوت نہیں کی، خروج نہیں کیا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے بغاوت کی، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ تہمت لگاتے ہیں آپ کے اوپر. آپ نے کبھی بغاوت نہیں کی. بغاوت کے لیے ضروری ہوتا ہے اور خروج کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک جتھا ہو، گروہ ہو جو کسی علاقے پر قبضہ کر لے اور اپنی خلافت کا اعلان کر دے. امام علی مقام کے پاس نہ جتھا تھا، نہ آپ نے کسی علاقے پر قبضہ کیا، نہ آپ نے بغاوت کی، نہ آپ نے خلافت کا اعلان کیا. اسی دور کے اندر شہادت امام علی مقام کے بعد یہ خروج ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ خروج کرتے ہیں. یہ فرق ہے. آپ نے مکہ شریف کے اندر خلافت کا اعلان کیا، حکومت قائم کر لی پیرالل. حضرت امیر معاویہ نے خروج کیا حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف. انہوں نے گورنر شام تھے، سرنڈر نہیں کیا، اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. اور پورا شام کا علاقہ، اور شام سے مراد کیا ہے؟ شام سے مراد موجودہ شام، فلسطین، جارڈن، لبنان اور مصر، انہیں بلاد شام کہا جاتا تھا. یہ سارے کے سارا علاقہ ایک صوبہ تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں
اتنے ممالک ایک صوبہ تھا اس وقت جس کے اوپر حکومت کس کی تھی؟ حضرت امیر معاویہ گورنر تھے اس ایک صوبے کے، اور انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے خروج کیا اور نکلے حضرت علی کے خلاف، اور صفین کے اندر آپ کے ساتھ جنگ کی۔ یہ خروج ہے، یہ بغاوت ہے۔ اور اگر حضرت علی ان کو کچل دیتے اور کچلے وہ جاتے، ختم ہو جاتے، تو آپ کا عمل درست تھا۔ مگر حضرت امام علی مقام نے خروج نہیں کیا، نہ بغاوت کی، اپنے کنبے کو لیا اور نکل گئے، مدینہ پاک میں سے نکلے۔ حضرت بی بی سغرا ابھی وہی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بی بی سغرا بہت چھوٹی تھی، نہیں، آپ کا نکاح ہو چکا ہوا تھا حضرت حسن المثنی کے ساتھ۔ ان کی پھر آگے صاحبزادی ہیں حضرت کیا نام ہے مصر کے اندر جن کا مزار انور ہے، حضرت نفیسہ پاک، حضرت بی بی نفیسہ پاک کا مزار جو ہے وہ آپ کی صاحبزادی ہیں۔ ان سے ایک نسل چلتی ہے حضرت امام حسن سے، اور آگے جا کے پھر ان کی اولاد، آگے جا کے پھر حضرت امام زین العابدین کی اولاد، جا کے کہاں دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کے اوپر، یہ پھر حسنی حسینی اکٹھے ہو جاتے ہیں خاندان۔ تو یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پھر وہاں سے نکلتے ہیں اور مکہ شریف میں آ جاتے ہیں۔ حج کا موسم ہے، ساری دنیا مکہ آ رہی ہے۔ اگر آپ نے خروج کرنا ہوتا تو وہاں کرتے نا، اگر آپ ایک آواز لگا دیتے تو سارے حضور آپ کے نانا کے ماننے والے آپ کے پیچھے کھڑے نہ ہو جاتے، مگر آپ صرف اپنے کنبے کو لے کے نکلے وہاں سے۔ راستے میں معلوم بھی ہو گیا کہ کوفہ والے جو ہیں وہ ان کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے، اور وہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ پتہ چل گیا تھا، واپس پلٹ جاتے، مگر وہ تو مصطفیٰ کے اندر ان کے لیے ماتم ہوتا ہے۔ آج بھی وہ بڑی اسد کے لوگ ادھر ہی ہیں موجود، ان کی نسلیں ادھر موجود ہیں، وہ اس کا حسین کا غم منانے والے سب سے زیادہ آج بھی کوفہ کے اندر ہیں۔ کیوں؟ نسل در نسل چل رہے ہیں اور اپنی وفا کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جبر تھا، ہمارے اوپر ظلم تھا، ہم دبے ہوئے تھے، مگر کوئی کہے کہ ہمارے اندر محبت رسول، محبت اہل بیت پاک نہیں تھی، تو یہ جھوٹ ہے۔ تاریخ کو درست کریں، یہ جھوٹ ہے، ان کے اوپر الزام ہے، اتہام ہے کہ وفا والے وہ نہ تھے، وہی تو وفا کر رہے ہیں آج بھی۔ جی نہیں، جبر ہو جائے تو اللہ معاف کرتا ہے۔ آپ کے اوپر جبر ہو تو آپ کے اوپر نماز کو کہے تلوار کے اوپر، تو کلمہ لا کا آپ کہیں گے تو آپ کو پکڑ ہوگی؟ مجھے بتائیں قیامت کے روز اللہ اس وجہ سے پکڑے گا تو اس وقت کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اس وقت آپ کی مجبوری تھی۔ اللہ نے فرما دیا ہے، اگر جبر کے ساتھ کوئی ہو اور آپ وہ کام نہ کر سکیں جو دین آپ سے طلب کرتا ہے، رب نہیں پوچھے گا قیامت کے روز۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ کوفہ والوں کو رب معاف کر دے گا۔ کیوں؟ ان کے دلوں میں محبت تھی، حق کا پتہ تھا، سچ کا پتہ تھا، محبت اہل بیت تھی، روتے تھے، اندر داخل ہو کے روتے تھے۔ نہیں، وفا یہ نہیں ہوتی، وفا یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کا رد عمل نہ ہو سکے، آپ اٹھ کے لڑتے، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ دو اسلام نے چیزیں دی ہیں ہمیں، دونوں جائز ہیں، ایک ہے رخصت اور ایک وہ جو حضرت امام علی مقام نے اختیار فرما دی۔ آپ نے جو دیا وہ آپ کا مقام تھا، ورنہ ہزارہ صحابہ کرام کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے آپ؟ وہ بھی لاجوفی تھے جو وہاں موجود تھے، جو منع کرتے رہے، آپ کے بھائی منع کرتے رہے، حضرت محمد بن حنیفہ منع کرتے رہے، نہ جائیں، نہ جائیں، نہ جائیں۔
وہاں معاملات خراب ہو جائیں گے، نہ جائیں، دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے منع فرمایا، تو آپ ان کے ایمان کے اوپر کیا کہیں گے؟ ان کے اوپر تو کوئی جبر بھی نہیں تھا، ان کے اوپر تو کوئی کسی قسم کی پابندی بھی نہیں تھی، وہ ساتھ بھی جا سکتے تھے، تو ان کے اوپر کیا لگائیں گے؟ انہوں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا۔ امام عالی مقام نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، ان کو وہی زیب تھا۔ آپ بھی اگر رخصت اختیار کر لیتے تو قوم کے لیے، دین کے لیے سنت نہ بنتی کہ کبھی جان بھی دینا پڑتی ہے، اور یہ رخصت عوام کے لیے ہے، عام کے لیے ہے، اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے لیے رخصت نہیں ہے، انہیں معافی نہیں ہے۔ جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے لیے رخصت نہیں، کیا ہوتا ہے؟ عزیمت ہوتی ہے۔ امام علی مقام لیڈر تھے، وہ حضور کی آل کے سردار تھے، اور حضور کی سنت کو آگے پیش کرنا تھا کہ جب اسلام کے اندر یہ معاملہ آ جائے تو کیا کرنا ہے۔ مسلمانوں کے اندر تو یہ سنت ہی نہیں موجود کہ جب جبر اپنے کرنے لگ جائیں تو پھر ان کے خلاف کھڑے ہونے کی سنت کیا ہوگی؟ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، سرکار امام عالی مقام نے وہ سنت قائم کی۔ آپ نے رخصت کو اپنایا نہیں ہے، یہ چانس موجود تھا، باقیوں کو رخصت کی وجہ سے معافی ہے، اور آپ اگر رخصت پہ جاتے تو آپ کو معافی نہ ملتی، اس لیے آپ نے عزیمت اختیار کی۔ اور عزیمت کیا ہے؟ پھر ان معاملات کو کانسیکوینسز کے لیے فیس کریں، اس کے لیے جان بھی دینا پڑے تو دیں، مال بھی لٹانا پڑے تو لٹائیں، گھر بار بھی لٹانا پڑے تو لٹا دیں، یہ عزیمت ہے۔ اور یہ راستہ کس نے اختیار کیا؟ امام علی مقام۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا الہ الا است حسین، قائم رہو حسین کے انکار کی طرف۔ حسین کا انکار، انہوں نے تو راہ دی ہے، انہیں تو سبیل دی ہے، راہ عزیمت ان کی شان ہے۔ اور امت اسلامیہ میں جو لیڈرشپ پہ آئے گا اس کے لیے عزیمت ہے، رخصت نہیں۔ اور جو عوام ہے ان کے لیے رخصت بھی جائز ہے۔ اس لیے میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوفی لا یوفی، وہ اتنے لا یوفی بھی نہیں تھے۔ جی ماشاء اللہ، نہیں یہ تو عام طور مشہور ہے نا، معروف ہے۔ میں تو چل رہا تھا، وہ دیکھ رہا ہے، پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پھر حکم آ گیا کہ اس کو بند کر دیا جائے، پانی بند کر دیا جب پانی بند کر دیا جائے تو مذاکرات ہوتے ہیں، ساری رات مذاکرات ہو رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام ان کے سامنے مختلف آپشنز رکھ رہے ہیں، اور ہر بات پہ یہی حکم آتا ہے اوپر سے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ یا ان کی گردن اڑا دی جائے یا یہ بیعت کر لے۔ آپ میں نے مولانا مفتی محمود صاحب نے، مولانا مفتی کیا نام ہے ان کا، جماعت اسلامی، مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ایک بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا یہ سوال یہ نہیں ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہ کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کی۔ سوال یہ ہے، قائد تو وہ تھے، حضور کے اہل بیعت تو وہ تھی، راستہ تو وہ دے رہے تھے، امام تو وہ تھے، سربراہ تو وہ تھے، لیڈر تو وہ تھے، جب انہوں نے نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کر لی؟ یہ سوال ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جب سب نے کر لی تو امام حسین نے کیوں نہ کی۔ بہت خوبصورت بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو آپ مذاکرات ہوتے رہے، اور بن یزید جو ہے وہ دیکھتا رہا اس سارے معاملے کو، اور اس کا اندر بدل گیا جب اس نے دیکھا کہ یہ تو صرف آپ کا سر چاہتے ہیں، یہ خیرخواہی نہیں چاہتے، یہ امن نہیں چاہتے، یہ صرف بیعت چاہتے ہیں، اور وہ بھی غلط طور پر چاہتے ہیں۔ تو گئے، فرمایا حضور کیا یہ ممکن ہے کہ رب میرے گناہ معاف کر دے، جو میں نے آپ کو گھیر کے رکھا، آپ پر پانی بند رکھا، آپ کے سارے ظلم کیے، آپ کو گھیر کے ادھر کربلا میں لے آیا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ حضرت امام علی مقام نے دیکھا، میں ہاں جو تمہارے لیے جنت ہے،
اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیا. سبحان اللہ. انہوں نے راستہ عظیمت اختیار کی. اور بنی عظیم رخصت اختیار نہیں کی, دیکھ رہے تھے کیا ہوگا. عظیمت اختیار کی, گئے اپنے 1000 کا لشکر جو نے دیا تو اس کے سربراہ تھے, لیڈر تھے, کمانڈ تھی ان کے ہاتھ میں, اور کہا کہ پورا خطبہ دیا کہ امام علی مقام بے گناہ ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور میرا اندر کا ضمیر کہتا ہے کہ آپ حق پر ہیں, تو آ جاؤ, جو حق پہ ہے آ جاؤ. انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ تم تو غدار ہو گئے, تم غداری کا لگتا ہے نا ٹھیپا سب سے زیادہ پہلے وہی مور لگتی ہے, تم تو غدار ہو گئے. فرمایا یہ غداری نہیں ہے, یہ تو امام اہل بیت پاک آپ کے حق نے میرے اندر کو روشن کر دیا. میں حضور اجازت دیں اسی لشکر کے خلاف پھر لڑے جا کے جس کی سربراہی کر رہے تھے, اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. سب سے پہلی شہادت انہوں نے دی. جب پانی ختم ہوتا ہے حضرت عباس یہ حضرت ام البنین کے صاحبزادے حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت امام علی مقام کے بھائی رکھتے ہیں دوسری والدہ سے, حضرت عباس جاتے ہیں. وہ عرفات جہاں چیلوں کو, پرندوں کو, کتوں کو, بلیوں کو, سب کو پانی پینے کی اجازت ہے. آپ مشکیزہ بھرتے ہیں, لڑ جھگڑ کر اور پھر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ پر تیروں کی بارش ہوتی ہے, آپ کے بازو دونوں کاٹ دیے جاتے ہیں, اور پھر روتے ہوئے آپ امام کی بارگاہ میں امام مجھے معاف کر دیں. آپ نے اپنی شہادت پیش کی. پھر آہستہ آہستہ 10ویں کا یہ جو وقت تھا عصر کا, ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت, اس میں پھر رنگ زیادہ پڑتا ہے, جس میں آپ کے صاحبزادگان, آپ کے بھتیجے, آپ کے بھانجے حضرت عون, حضرت محمد, حضرت بی بی زینب کے سارے صاحبزادے وہ شہید ہوتے ہیں. پھر آپ کے خاندان کے سارے لوگ شہید ہوتے ہیں. پھر جو آپ کے قبیلے میں ساتھ آئے ہوتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. آہستہ 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 عون, حضرت محمد, پھر آپ کے جو بھائی تھے جو میں بنین سے کے صاحبزادگان, وہ سارے حضرت علی, حضرت ابو بکر, حضرت عثمان, حضرت عمر, یہ نام ہے حضرت امام علی مقام کے صاحبزادوں کے. وہ ظالم بدبخت جو حضرت عمر فاروق, حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف باتیں کرتے ہیں, وہ سوچیں وہ حضرت علی مرتضیٰ سے کیا محبت کرتے ہیں. جو علی مرتضیٰ اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھیں, عمر رکھیں, عثمان رکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جو جوان ہو چکے تھے, بھائی تھے حضرت امام علی مقام کے, اور آپ کے قدموں میں آپ نے شہادتیں پیش کی. سب یہ حضرت ام البنین کے صاحبزادگان, 4 صاحبزاد, حضرت عباس بھی انہی سے, حضرت عمر بھی انہی سے, حضرت عثمان بھی انہی سے, حضرت ابوبکر بھی انہی سے. یہ حضرت امام علی مقام حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں, جو حضرت ام البنین سے ہیں, جن سے آپ نے شادی کی. 4 صاحبزادے ہوئے, چاروں شہید ہوئے کربلا میں, چاروں کربلا میں شہید ہوئے. یہ آپ کے بھائی تھے. پھر آپ کے بھتیجے حضرت عون, حضرت محمد, حضرت قاسم, یہ سارے شہید ہوئے. پھر آپ کے اپنے صاحبزادے علی اکبر آئے, اور پھر آپ حضرت علی اکبر جو ہے اجازت چاہیے, ابو جی مجھے اجازت دیجیے, میں بیٹا تجھے دیکھتے ہیں. حضرت علی اکبر 18 سال کے جوان ہیں, اور آپ کی منگنی ہوئی ہے حضرت بی بی زینب کے گھر. کہاں؟ حضرت بی بی زینب کی طرف, وہاں منگنی ہوئی تھی آپ جوان. اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ مکمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب کبھی انہوں نے سرکار کی یاد آتی تھی تو حضرت علی اکبر کو سامنے کھڑا کر دیتے, حضرت علی اکبر کو کھڑا کر دیتے. آپ کی پوری شبیہ, قد, کاٹ, ظاہری,
آپ کی شکل شباہت سب کچھ سرکار سے ملتا تھا. قربان جائیں. اچھی جوان بابا کے پاس جاتے ہیں, بابا جی مجھے اجازت دیں, ایک ایک کر کے سب چلے گئے, اب مجھے بھی اجازت دیں. فرمایا بیٹا اپنی خوب زینب سے جا کے اجازت دی, تو بہادر ہے, جاؤ. ویسے تو بھی زینب کے پاس گئے تو لاشیں پڑی ہوئی ہیں حضرت عون کی, محمد کے اپنے بیٹوں کی. فرمایا پھپھو جان بابا کہہ رہے ہیں میں آپ سے اجازت لوں. آپ دیکھتی ہیں آپ کی چیخ نکل جاتی. میں بیٹا علی اکبر تجھے دیکھ کے تو مجھے نانا ابو یاد آ جاتے تھے. آج تو بھی چلا جائے گا تو پھر میں کسے دیکھوں گا. میں اپنے بیٹوں کا دکھ تو ہے ہی, ہر ماں کو ہوتا ہے. بیٹا جو تیرا دکھ ہے کس دل کے ساتھ آپ کو اجازت ہے. اور وہاں سے آپ کو دعائیں دی, آپ کے ماتھے کو چوما. اب آپ کے ساتھ دو رشتے ہیں, ایک تو بھائی کا بیٹا ہے, اور وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اصل سے سود جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے. بہنوں کو اپنے بھتیجے زیادہ پیارے ہوتے ہیں, ان سے زیادہ پیار ہوتا ہے, اپنوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو آپ حالت دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت بی بی زینب کے دل پہ گزرتی ہوگی, اور جس کو اپنا بیٹا بنایا ہوگا, جس کو اپنی پیاری بیٹی دی ہوئی ہوگی, اور پتہ ہے کہ کوئی جا کے واپس نہیں آ رہا, جو بھی جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے. انہیں رخصت کرتی ہیں دعاؤں کے ساتھ, جا بیٹا تو علی کا خون ہے تیرے اندر, اور اپنا پیچھا مت دکھانا. آپ جاتے ہیں تو حضرت بی بی سکینہ راستے میں آ جاتی ہیں, چھوٹی سی بہن ہے. میں بھائی آپ جا رہے ہیں, اب مجھ سے پیار کون کرے گا. آپ رو رہی ہیں, آپ کو سینے سے لگایا, اور پھر بابا جی کا ماتھا چوما اور میدان کارزار میں چلے جاتے ہیں. جوان لڑتا ہے, کئیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں, تو بالآخر ایک نوجوان اکیلا بندہ ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, کیسے وہ بچ سکتے ہیں. پورا جسم چھلنی ہو جاتا ہے تیروں کے ساتھ, اور بالآخر آپ کی آہ نکلتی ہے بابا, اور زمین پر آ جاتے ہیں. حضرت امام علی مقام بھاگتے ہیں اور آ کے اپنے گود میں اپنا سر رکھ لیتے ہیں. میں بابا میری وفا کو یاد رکھنا, قیامت کے روز نانا ابو کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا. کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ میں جا بیٹا اللہ کی حفاظت اپنے ہاتھوں سے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ جان نکل جاتی ہے حضرت علی اکبر کی, تو حضرت امام علی مقام کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا, اور دکھ غم اور علم کا یہ عالم تھا. آپ کا لاشا اٹھا کے تو خیموں تک پہنچے ہیں تو آپ کی داڑھی ساری سفید ہو چکی. بعد روایات میں یہ آتا ہے دکھ اور غم اتنا ہے تو انسان دنیا چھوڑ دی امام علی مقام کی خاطر. حضرت علی اکبر بھی ان سے, حضرت بی بی زینب بھی ان سے, حضرت بی بی سکینہ بھی ان سے, حضرت بی بی سغرا بھی ان سے, حضرت امام زین العابدین بھی ان سے, اور حضرت علی اصغر بھی ان سے. اس دوران میں حضرت بی بی شہربانو علی اصغر 6 مہینے کا بچہ اٹھا کے لاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ حضور اس کو اپنی گود میں لے لیں, اور ہو سکتا ہے وہ پانی اس کو دے دیں, آپ جا کے ان کے لیے پیاس مل رہا ہے, میری چھاتیوں میں اب دودھ بھی ختم ہو گیا ہے, اتنے دن کی پیاسی ہیں. آپ فرماتے ہیں جنہوں نے علی اکبر کو نہ دیا, جنہوں نے اور محمد کو نہیں دیا, کہ اس بچے کو دیں گے؟ بہرحال تم کہتی ہو ماں ہو تو تیرے دل کی خاطر میں لے جاتا ہوں. گئے اور سامنے کیا کہ اس بچے کا تو خیال کریں. اس دوران میں ایک تیر آتا پیوست ہو جاتا, اور اصغر کے اس گال سے ایک فوارہ خون کا نکلتا ہے,
اور آپ اپنی جان کو اپنے بابا کی گود کے اندر ہی دے دیتے ہیں، ان کو جا کے ساتھ لٹا دیا جاتا ہے۔ اب رہ جاتے ہیں حضرت امام علی مقام، اکیلے رہ جاتے ہیں، عصر کے تقریباً وقت ہو رہا ہے، آپ حضرت بی بی زینب کے پاس آتے ہیں، شہربانو سے اجازت لی، بی بی شہربانو فرماتی ہیں پتہ نہیں آپ شہزادے ہیں رسول کے، اگر میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دو، مجھے معلوم ہے آپ واپس نہیں آ پائیں، جب بابا کے پاس جائے تو اگر میری کوئی کوتاہی ہے تو معاف کر دیجیے گا۔ آپ سے اجازت لی، بی بی زینب کے پاس جاتے، میں بھائی آپ تو اولاد علی ہو، بہادر و خون ہے علی کا آپ کے اندر، جس نے خیبر کو فتح کیا تھا، جس پر میرے آقا کو مان تھا، میرے نانا کو مان تھا، ان کا خون آپ کے اندر دوڑ رہا ہے، میں کیسے آپ کو روک سکتی ہوں؟ آپ کو پہنایا، بہنیں گھوڑی پہ بٹھاتی ہیں، اور آج ایک بہن اپنے ایک بھائی کو گھوڑی پہ بٹھا لی ہے تو کبھی واپس نہیں آئے گا، اور لے کے آگے چلتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر گھوڑا رک جاتا ہے، گھوڑا رک جاتا ہے، ویسے امام علی مقام ایک دفعہ اس کی بات کو کھینچتے ہیں، گھوڑا ہلتا نہیں ہے، پھر کھینچتے ہیں، نہیں ہلتا، آپ کی نظر پڑتی ہے تو اس گھوڑے کو چاقو کو حضرت بی بی سکینہ نے پکڑا، اور وہ فرما رہی ہوتی ہے کہ بابا جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائے، چھوٹی بچی ہے 9 سال کی، اسی حالت میں آپ نیچے اترتے ہیں، بی بی سکینہ کو سینے سے لگاتے ہیں، میں بابا بیٹا تیرے بابا کے دین کی حفاظت کا معاملہ ہے، مجھے جانا ہوگا، تو مجھے اجازت دے دے۔ اس کے پیارے پیارے گالوں کو بوسہ دیتے ہیں، اس کے پیارے پیارے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں، پھر حضرت بی بی شہربانو کے حوالے کرتے ہیں، اور روتے ہوئے پھر آپ سوار ہوتے ہیں، اور پھر وہ شیر کا بچہ جس طرح سے لڑتا ہے، ابو الظالموں کو بھی پتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ہماری کمانیں اور ہماری تیر اور ہماری تلواریں ان کے خلاف تو نہیں قائم کی گئی تھی، ہمیں مجاہد اسلام اس وجہ سے تو نہیں بنایا گیا تھا، ہماری تیاری اپنے ہی کے قتل کے لیے تو نہیں کیا گیا تھا، تو ہر کوئی آپ کے سامنے داغ مبارزہ دینے سے بچ رہا تھا، اپنے آپ کو بچا رہا۔ حضرت امام علی مقام جس طرف جاتے ہیں لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، تو پھر عمر بن سعد کہتا ہے، ان کو غیرت کو للکارتا ہے کہ ایک بندہ تم سے سنبھالا نہیں جا رہا، یکبارگی سے حملہ کرو، تمہاری مائیں تمہیں روئیں، تمہاری ناک میں خاک ہو، کیوں تم پیچھے ہٹ رہے ہو؟ اور پھر انہیں جوش دلاتا ہے، جذبہ دلاتا ہے، اور کہتا ہے تیروں کی بارش کرو، اور پھر تیر کمان کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ ہوا جاتا ہے۔ کوئی شخص ذاتی طور پر آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ حالت ہی ایک طرف ایمان تھا، اور ایک طرف جب دیکھ رہے حق نہیں ہے اور مجبوری کی حالت میں لڑنا پڑ رہا ہے، تو پھر کیا کیفیت، کیا موٹیویشن ہوتی ہے؟ برستے جاتے ہیں، جسم کا کوئی حصہ نہیں بچتا، اور خون بہتا چلا جاتا ہے، بہتا چلا جاتا ہے، اور بلاخر آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اور جب ایک ظالم ابن سنان جو ہے وہ آپ پر سوار ہوتا ہے، اس لالچ میں کہ آپ کا سر لے کے جاؤں گا، آپ نے فرمایا ظالم کیا مجھے ایک سجدے کی اجازت دے گا؟ وہ پیچھے ہٹتا ہے، آپ سجدہ ادا کرتے ہیں، اور جب سجدے میں پڑے ہوتے ہیں تو خولد بن یزید آتا ہے اور آپ کے سر کو قلم کر دیتا ہے، لاشوں کے اوپر گھوڑے چلائے جاتے ہیں، بیویوں کے خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے، تو بیویوں کو قید کیا جاتا ہے، اور پوری رات پھر لے جا کے گورنر کے گھر کے اندر آپ ان سب کو رکھا جاتا ہے،
ساری رات بی بی زینب آپ کا سر لے کر اپنے ہاتھوں میں روتی رہتی ہیں۔ سوال یہ ہے اگر ہم سب حاضر ہیں 10 محرم ہر ایک کو آدمی، وہ جو کہا گیا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بارے میں، ہم سب ایک کربلا سے گزر رہے ہیں، ہم سب ایک کربلا میں گزر۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم کربلا میں ہیں لیکن ہم لشکر یزید میں ہیں، وہاں سے نکلنا ہے، اپنے ایمان کو درست طرف لے کے جانا ہے۔ راہ رخصت سب کے لیے ہے لیکن راہ عظیمت، اس کی عظمت، اس کی شان وہ انکار حسین کی طرح سے ہونی چاہیے۔ وہ اگر پیدا ہو جائے ہمارے اندر تو ہمارا امتحان وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تب ہم اس کے اوپر پورے اترتے ہیں کہ جب مصیبتیں آ جائیں تو حسین کے انکار کی طرح قائم رہا جائے، کھڑا ہوا جائے، عظیمت کی راہ پر تیار کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور شہدائے کرب و بلا کے صدقے سے الہ العالمین ہم سب کی صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں راہ حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔